آج صبح 9 بجے جامعہ اشرفیہ لاہور میں وفاق المدارس کا ایک اجلاس تھا، جس میں لاہور کے اور مختلف شہروں کے مدارس کے حضرات موجود تھے، اور اس بات کے اوپر بھرپور طریقے سے توجہ دلائی گئی اور مشورے کیے گئے کہ مدارس کو جلد سے جلد کھولا جائے، اور اس کے لیے پوری جو ہے نا وہ کوشش کی جائے اور اس کے لیے پوری آواز لگائی جائے، اور باقاعدہ اس کے بعد 11 بجے جو ہے وہ پریس کانفرنس ہوئی، جس میں میڈیا کے کافی چینلز والے کافی لوگ آئے ہوئے تھے، کچھ سوال جواب بھی انہوں نے کیے۔ تو وہاں پہ وفاق المدارس کے جو ذمہ دار تھے، انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ جو ہے نا وہ مدارس کی اہمیت کے اوپر اور اس کو کھولنے کے اوپر وفاق المدارس کا جو نقطہ نظر ہے اس کو بیان کیا۔ اس میں سے بعض چیزیں ایسی تھیں، انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں، یہ مدارس کا کھولنا یہ کرونا کے بڑھنے کا نہیں بلکہ کرونا کے ختم ہونے کا سبب ہوگا، کہ جب مدارس میں قرآن پڑھا جائے گا، قرآن شفا ہے، سورہ فاتحہ شفا ہے، عبادت کی جائے گی، بخاری شریف پڑھی جائے گی، دین پڑھا جائے گا، یہ سب شفا ہے، یہ بیماریوں کو دور کرنے والا ہے، تو اس سے ہم انشاءاللہ شفا کی امید رکھتے ہیں۔ دوسرا، انہوں نے ایک بہت عجیب بات بتائی، ڈنکے کی چوٹ پہ انہوں نے پوری بات کی کہ SOPs کے اوپر عمل پاکستان میں اگر ہوا ہے تو صرف مساجد میں ہوا ہے اور کہیں نہیں ہوا، نہ سبزی منڈیوں میں ہوا، نہ کالج نہ مارکیٹوں میں ہوا، نہ بازاروں میں ہوا، نہ اسٹیشنوں میں ہوا۔ کہتے ہیں کہ آپ کہیں چیک کر لیجئے، اگر SOPs پر عمل ہوا ہے تو صرف اور صرف مساجد میں ہوا اور کہیں نہیں ہوا۔ پھر کہنے لگے کہ ہم نے باقاعدہ پوری تفصیلات جمع کی اور پورا ہمارے پاس اس وقت ریکارڈ موجود ہے اور سارے ایویڈنس موجود ہیں کہ مساجد کے علاوہ جتنے بھی شعبے ہیں جنہوں نے SOPs پورے کرنے کے دعوے کیے تھے، کسی نے بھی پورے نہیں کیے، اس میں سرکاری بھی ہیں اور غیر سرکاری بھی ہیں، کہ جی ہمارے پاس پوری اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی SOPs کے ساتھ مدارس کو کھولنا یہ انتہائی ضروری۔ یہ تبلیغی جماعت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ بھی مسجد بازار میں ہے، مسجد جو ہے وہ ریزیڈنشل ایریا میں ہے، دائیں بائیں اس کے گھر ہیں، گھروں میں 10-20 لوگ رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر مسجد میں 10 لوگ SOPs کے ساتھ رہ جائیں تو کیا ہو جائے گا؟ تو گھروں میں تو رہ ہی رہے نا، مسجد کے برابر گھر ہے، اس میں 20 لوگ رہ رہے ہیں، اگر مسجد میں 10 لوگ جماعت کی صورت میں آ جائیں تو اس طرح انہوں نے بہت تفصیلات کے ساتھ سمجھایا، اور یہ بھی بتایا کہ تقریباً 30 لاکھ کے قریب طلباء مدارس میں رہتے ہیں اور دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ تمام مدارس ان 30 لاکھ طلباء کی تمام ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ والدین اور حکومت کے اوپر ایک بہت بڑا معاشی بوجھ ہے جو کم ہو جائے گا، ان کی بہت ساری ضروریات مدارس اپنے بلبوتے پہ پوری کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ مدارس میں جب SOPs پورے لگا دیے جائیں، ان SOPs کے تحت ان کی وہاں رہائش ہو، وہاں پڑھائی ہو، تعلیم ہو، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جب سارا کچھ SOPs کے مطابق ہوتا ہے تو یہ تو 30 لاکھ لوگوں کو ایک کوارنٹائن خود بخود مل گیا۔ اس طرح کی انہوں نے بہت ساری اور بھی باتیں کی، اور ایک بات انہوں نے بتائی کہ ایک بچہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے جب آتا ہے 8 سے 10 گھنٹے وہ روز قرآن پڑھتا ہے، تو جو 10 گھنٹے روز پڑھتا رہے، چاہے ایک ہی پیج کو، ایک ہی رکوع کو، ایک ہی پاؤں کو ریپیٹ کرتا رہے، بار بار بھی پڑھتا رہے، تو بتایا کہ حفظ کرنے والا بچہ آن این ایوریج تقریباً ایک قرآن روز پڑھ کے آتا ہے۔ فرما رہے تھے کہ 10 لاکھ بچے اس وفاق المدارس کے تحت پورے ملک میں قرآن حفظ کر رہے ہیں، بچے اور بچیاں۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ مدارس جب کھل جائیں گے تو ملک میں روزانہ 10 لاکھ مرتبہ قرآن پڑھا جا رہا ہوگا مزید۔ اس طرح اور انہوں نے بہت ساری تفصیلات بتائیں، اور یہ کہا کہ شعور بیدار کیا جائے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے، قرآن اور حدیث پڑھنے پڑھانے سے پوری امید صحت اور شفا کی ہے، عذاب، بیماریاں، پریشانیاں ٹلنے کی ہے، نہ کہ بڑھنے کی ہے۔ تو اس کے اوپر بہت تفصیل سے انہوں نے بات چیت کی، آج ہی ہوا الحمدللہ۔ تو اور ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جیسے یہ کرونا کا مسئلہ شروع ہوا تو تمام مدارس نے ملک و قوم کے لیے اور صحت کے لیے اور سب کا ساتھ دینے کے لیے فوری طور پر سارے مدارس بند کر دیے، حالانکہ سالانہ ایگزام ہونے باقی تھے، تو انہوں نے سارے مدارس بالکل بند کر دیے،
اور پھر ایس او پیز کے ساتھ ساری چیزیں جب کھلنی شروع ہوئیں اور منڈیوں میں کہ جی کہیں گے جی نادرا کے دفتر کے باہر، بینکوں کے اندر، بینکوں کے باہر، بے شمار اور آفیسز میں، کہتے ہیں ہمارے پاس سارے ثبوت موجود ہیں، کہیں ایس او پیز کی کوئی ایسی خاص ترتیب نہیں ہے کہ اگر ہم مدارس کو ایس او پیز کے ساتھ کھول دیا جائے تو یہ پوری اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کو کھینچنے کا اور خیر کے لانے کا ذریعہ بنیں گے۔ تو اتنا بڑا سبب جو قوم کے پاس بہت آسانی سے دستیاب ہے، جس کے لیے کرنا کچھ نہیں ہے، تو اس سبب کو تاخیر سے کرنا اور چھوڑ دینا، یہ کہا کہ یہ غلط ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کرونا کی آڑ میں دینی مدارس کو یا دینی جتنی بھی ترتیب ہے اور تبلیغی ہے، مساجد کی ہے، مدارس کی ہے، کہ اس کو نشانہ نہ بنایا جائے بلکہ اس کی سپورٹ کی جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادہ رحمتیں ہوں۔ پھر اسکول کالجز کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ مدارس کی جو تعلیم شوال سے شروع ہوتی ہے، ان کا تعلیمی سال الگ ہے اور ان کا تعلیمی سال الگ ہے، تو مدارس کی اپنی ایک پوری پہچان ہے اور پوری ایک ترتیب ہے، اور یہ اللہ کی رحمتوں کو خوب کھینچ کے لانے کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے اور پورے ملک کے تمام مدارس، مساجد، خانقاہیں، تبلیغی مراکز اور دین کے جتنے بھی شعبے ہیں یہ پہلے سے بہت زیادہ آباد ہو جائیں اور امت کے اندر خیر کا ذریعہ، خیر کے لانے کا ذریعہ بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔